Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصب أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صدق اللہ العظیم. پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آج 20ویں تراویح اور 19 روزے مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آج 20ویں جز میں تقریباً 3 صورتیں پڑھی گئی ہیں: سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت. سورۃ النمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور قصے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی حالات زندگی اور آپ کی حکومت و سلطنت کا خوب تذکرہ کیا گیا ہے. آپ سب خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دونوں نظام کو چلایا ہے. جہاں اچھے لوگ ہیں وہیں ساتھ ساتھ برے لوگ بھی ہیں. صحیح راستہ ہے تو غلط راستے بھی ہیں. نیکیوں کے راستے ہیں تو برائیوں کے بھی راستے خوب کھلے ہوئے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ شر اور خیر، خیر اور شر دونوں ساتھ ساتھ اس دنیا میں چلتے ہیں اور نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کے ساتھ دونوں نظام رکھا. کبھی کسی کو خوب دنیا بھی عطا فرمایا، حکومت و سلطنت، جاہ و جلالت، شہرت، ساری چیزیں عطا فرمائیں. پھر اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے یہ دیکھنا چاہا کہ کون میری مرضی کے مطابق اس تمام کیفیتوں میں، حالات میں اپنی زندگی، حکومت و سلطنت کر کے میرے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور کون ہے میری دولت اور سلطنت و حکومت، شہرت، علم و ہنر دینے کے بعد وہ میری نافرمانی کرتا ہے. لہذا جب ہم اس دنیا میں ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ایک تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دونوں نظام کو دکھایا. لہذا نبی اور رسول جہاں اپنی درویشانہ اور فقیرانہ زندگی زہد و تقوی کے ساتھ اس دنیا میں گزارے اور امت کے لیے ایک پیغام دے کر کے دنیا سے گئے، وہیں ساتھ ساتھ ایسا بھی اللہ رب العالمین نے کیا کہ انہی نبیوں کو اور حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کو اس دنیا میں خوب دولت، شہرت اور ایک بڑا مقام بھی عطا فرمایا. لہذا ان نبیوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام بہت ہی مشہور و معروف ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے یعنی بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو صنعت و حرفت میں ایک بڑی مہارت اور آواز میں خوش لحانی عطا فرمایا تھا، وہیں ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکومت و سلطنت کی ایک بہت عظیم چیز عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں ذکر فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا.
یعنی ہم نے داؤد اور سلیمان علیہم کو علم دیا۔ روایت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 3 نعمتیں دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ تینوں نعمتیں پیش کی ہیں، ایک علم، ایک دولت، دوسری شہرت، اور آپ کو اختیار دیا گیا ان تینوں چیزوں میں آپ جو چاہیں اختیار کر لیجیے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار فرمایا، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا، لہذا علم کو اختیار کیے اور پسند فرمایا، اور آپ نے ان دونوں چیزوں کو واپس کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پسند کرنا اللہ کو بہت پسند آیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، آپ یقیناً اللہ کی رضا اور پسند کی چیز کو آپ نے اختیار کیا، اور یقیناً جب آدمی کے اندر میں نیتیں اچھی ہوتی ہے اور اس کے اندر میں دنیا کی حرص اور ہوس نہیں، تو یقیناً ایسے ہی دولتوں کی طرف ان کی نیت اور ان کا ذہن جاتا ہے، اور ایسی ہی چیزوں کو وہ قبول کرتا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام جب علم کو پسند فرما لیا تو دولت اور شہرت سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اب چلو، تم کو تو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ تو دولت کہنے لگی، شہرت کہنے لگی، اے جبریل علیہ السلام، ہم تو علم ہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ شہرت بھی کہنے لگی، ہم تو علم ہی کے ساتھ رہتے ہیں، لہذا انہوں نے اگر علم پسند کیا ہے تو ہم علم کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، ہم انہی کے ساتھ رہیں گے، اور علم جہاں جہاں وہاں وہاں میں بھی رہوں گی۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر ایک آدمی علم کو اختیار کرتا ہے اور علم کی طرف توجہ دیتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے شہرت بھی آتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے دولت بھی آتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج کبھی کبھی لوگ علم سے اس لیے دور ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً علم دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ اس علم میں نہ دولت ہے نہ شہرت ہے، جس کی بنیاد پر کبھی کبھی لوگ اس کو ناکارہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، علم دین ہو یا دنیا کی کوئی بھی علم ہو، ایک یہ بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ لہذا جو آدمی اس کو اختیار کرتا ہے اور اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، اس کے پیچھے اپنی تمام تر کوششیں کرتا ہے حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ساتھ دولت بھی، شہرت بھی، عزت بھی، ساری چیزیں لگا دیتا ہے۔ اس لیے علم کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور خصوصاً علم دین کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکومت بھی دی، دولت بھی دی، شہرت بھی دی، سب کچھ دی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حکومت و سلطنت کی نعمتیں پیش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اگرچہ اس وقت انکار کیے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ میری طرف سے ایک فیصلہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ ہم کو حکومت و سلطنت دینا چاہتے ہیں تو پھر ایسی دیجیے کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی قیامت تک کسی کو نہیں دیجیے گا۔ قرآن کریم میں یوں فرمایا گیا، قال رب اغفر لی وہب لی من لدنک ملکا وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من، کہ اس کے بعد آپ اس طرح کے پھر حکومت و سلطنت کسی کو مت دیجیے گا، اگر دینا ہے تو پھر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسی حکومت پیش فرما دیا اور عطا فرمایا کہ آج تک ایسی حکومت کرنے والا دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں آیا، نہ کسی کی حکومت قائم ہو سکی۔ اگر آج کہیں کسی ملک میں اگر کوئی بادشاہ سلطنت حکومت کی ہے تو وہ چند مخلوقات پر ہے، چند ہی لوگوں پر ہے، یوں کہہ لیجئے صرف
انسان کا حکومت انسانوں پر ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز پر اس کے اختیارات اور اس کے معاملات نہیں چلتے ہیں۔ شاذ و نادر کوئی کسی چیز کو ایک عارضی ان کے پاس میں اختیار ہوتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت و سلطنت کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت انسانوں پر، آپ کی حکومت جناتوں پر، شیاطین پر، ہوا پر، پانی پر، دھوپ پر، یعنی ہر چرندے پرندے درندے کیڑے مکوڑے جتنی بھی مخلوقات اللہ نے اس دنیا میں جس شکل کے بھی پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین نے آپ کی حکومت سب پر قائم کر دی۔ لہذا اللہ نے ایسی حکومت اب کبھی بھی کسی کو قیامت تک کے اس نوعیت کی نہیں عطا فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ پوری دنیا میں آپ کی حکومت تھی، آپ کے تخت اور آپ کی وہ کیفیتیں ایسی ہوتی تھی، آپ جہاں جانا چاہتے تھے ہوا آپ کو لے کر کے چلتی تھی اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی تھی۔ آپ اپنے طور پر میں جناتوں سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، شیاطین کو بھی آپ کے لیے اللہ نے مسخر کبھی کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع فرما دیا۔ آپ ایک بالکل سیدھی سادھی لکڑی کے وہ تخت پر آپ بیٹھ جاتے تھے، نہ اس پر کوئی اور ٹیکنالوجی کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، نہ اس میں تیل کی ضرورت، نہ پیٹرول کی ضرورت، نہ پائلٹ کی ضرورت، نہ روشنی لائٹ کی ضرورت، نہ ایئرپورٹ کی ضرورت، نہ آنے جانے میں کوئی کیفیت، بلکہ آپ صرف بیٹھ جاتے تھے اور حکم کرتے تھے کہ ہم کو اس منزل مقصود تک کے پہنچا دے۔ تو اللہ رب العالمین کی شان ہوا کے حکم پر ملتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا، اور جہاں آپ چاہتے تھے روکنا روک دیتے تھے، جہاں چاہتے تھے جانا چلے جاتے تھے۔ یہ ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، آج ہم آپ کے سامنے دو شخصوں کی بات بتانا ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کا وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین میں پوری دنیا پر حکومت و سلطنت عطا فرمایا، وہ کس طرح سے اپنے رب کا ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جس کو بھی اللہ نے خوب دولت دی، خزانہ دیا، لیکن اس کے اندر تکبر غرور گھمنڈ جب آیا اور اللہ کو وہ نافرمان بنا تو اس کا انجام کیا ہوا، جو ہم سب کے لیے ایک بڑی عبرت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی کیفیت یہی تھی، سب آپ کے تابع تھے۔ اسی اسنا اور اسی موقع پر ایک موقع آیا کہ آپ سفر کر رہے تھے اور آپ تمام پرندوں کی خبر گیری بھی فرما رہے تھے، تو اس موقع پر آپ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی آیا، اور ہدہد کا واقعہ بھی اسی سورت پاک میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہدہد پرندہ آ کر کے جب آپ کو یہ خبر پہنچائے کہ آپ کے ملک یمن میں اور آپ کی اس دیار میں اے سلیمان علیہ السلام ایک خاتون ہے جس کا نام بلقیس ہے، جو اپنے طور پر میں بادشاہت اور حکومت و سلطنت کا مالک سمجھتی ہے، اس کے سامنے لوگ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کا باغی بن کر کے زندگی گزار رہی ہے، اور گویا کہ اپنے سامنے اللہ کی نافرمانی لوگوں کو کراتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کی کیفیت، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی پرندے کے ذریعے دوبارہ آپ نے خط بھیجوایا اور وہ پرندہ لے کر کے گیا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح آغاز فرمایا لکھتے ہوئے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ۔ اس کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعوتی اور ایک فکری خط لکھ کر کے بھیجا، اور وہی پرندہ لے کر کے گیا۔ اس وقت میں کوئی ڈاک کے اس طرح کا نظام نہیں۔ آج دیکھیے، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے ہم ترقی کر کے اس طرح کے پیغام رسانی کر رہے ہیں، ہم بہت کامیاب ہیں، میرے بھائیو بزرگوں، اس سے پہلے اللہ اپنی مخلوقوں سے بھی اس طرح کے کام لیے۔ ہواؤں کے ذریعے سے اگر آج کسی کو فخر اور غرور ہو کہ ہم ہواؤں کے ذریعے سے، نیٹ ورک کے ذریعے سے ہم بہت سے آج خدمات اور کام اور دنیا والوں کے سامنے سہولتیں فراہم کر دیے ہیں، میرے بھائیو بزرگوں، ہواؤں کی طاقت میں ایمان کی جب طاقت لگتی ہے تو اس طرح بغیر کسی ٹاور، کسی پاور کے ذریعے سے بھی اللہ ایک دوسری جگہ پیغام کو پہنچواتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ سینکڑوں ایسے مثالیں ایمان
ایمان والوں کی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جب وہ پرندہ ہدہد لے کر کے بلقیس کے دربار پر گرایا اور ڈالا، بڑی عبرت کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس خط میں لکھا ہوا ہے پہلے انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں رک کر کے اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء مفسرین کے نزدیک یہ بات چلتی ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے یا الگ ایک کوئی ٹکڑا ہے جو ہر قرآن کریم کی سورت کے آغاز میں اس کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے؟ اکثر مفسرین جمہور کا یہ قول ہے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جو یہاں پر اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کی بنیاد پر میں اور اس کے اندر میں جو خوبیاں اور تاثیر ہے اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ہر سورت کے شروع میں اس کو لکھا جائے اور پڑھا بھی جائے، لہذا وہ برکتن ہے۔ وہاں تو قرآن کی آیت کے ساتھ وہ شامل نہیں ہے، لیکن یہاں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے یہ قرآن کی آیت میں شامل ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر سورت کے پڑھتے ہوئے خدا نخواستہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑ کر کے اگر وہ سورت شروع کر دے تو پھر اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل نہیں پہنچے گی، البتہ ایک ترک سنت لازم آئے گا لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ کو یہ سمجھ کر کے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اگر قصدن جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو اس سے نماز میں خلل واقع ہوگی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، بسم اللہ چونکہ ایک بڑی برکت کی چیز ہے، بڑی اہمیت کی چیز ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کام میں پڑھنے لکھنے کا حکم عطا فرمایا، پڑھنے لکھنے کا حکم عطا فرمایا، برکت حاصل کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ لہذا ہمارے معاشرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں چند غلط فہمیاں بھی پیدا ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک نمبروں کے سسٹم میں لا کر کے اس کو لکھنے پڑھنے کی کیفیت کرتے ہیں، یعنی 786 آج کے دور میں خوب لکھا جاتا ہے اور اس کو تحریراً اس کو درج کیا جاتا ہے۔ لہذا مسلمان کبھی یہ سمجھتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت ہے، یاد رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ حقیقت ہرگز نہیں ہے، 786 بسم اللہ کا قائم مقام نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر 786 لکھ دیا اور وہ سمجھے کہ بسم اللہ کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائے گی اور ہم نے پورا کر دیا، یاد رکھیے یہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قائم مقام نہیں ہے بلکہ ایک علامت لوگوں نے بنا لی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ اگر 786 نمبر درج کرتا ہے، ہاں اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر کے لکھتا ہے 786 کسی تحریر میں اس خطرے کی بنیاد پر کہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے حرمتی نہ ہو، تب تو وہاں پڑھ کر کے لکھنے کی اجازت تو ہوتی ہے، لیکن اگر سہون اور جان بوجھ کر کے خدا نخواستہ اگر بسم اللہ کو ہٹا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہٹا کر کے صرف اسی پر اکتفا کیا جائے، پڑھا نہیں جائے بلکہ یوں ہی نمبر درج کر دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہی بسم اللہ کا قائم مقام ہے، تو اس کی غلط فہمی ہے، اس سے ثواب نہیں ملے گا، اس سے سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہندوستان کے نمبرات اس طرح سے لوگوں نے حروفوں کی تعداد بنا کر کے اور اس کو سیٹ کر کے بسم اللہ کی جگہ اور ایک اس کے قائم مقام سمجھ کر کے لوگ لکھ دیے، جو ایک بہت بڑی بھول اور غلط فہمی ہے۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے پر ہی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور بیٹھتے وقت میں اور شروع کرتے وقت میں وہ صرف یہ کہہ دے 786 اور کھانا شروع کر دے، اب اگر کوئی آدمی اس سے پوچھے کیا بھائی تم نے بسم اللہ پڑھ لیا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم نے بسم اللہ پڑھ لیا، کیا کہہ سکتا ہے 786 بول دینے سے بسم اللہ نہیں، بلکہ وہاں بسم اللہ پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مرغی ذبح کر رہا ہے اور یہ کہہ کر کے 786 اللہ اکبر، تو مرغی حلال نہیں
نہیں ہوگی بلکہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ رہیے کہ 786 بسم اللہ کا قائم مقام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو ایک بہت ہی بڑی نعمت اور تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ کے نام ہی سے اس تحریر کا آغاز فرمایا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغرض واقعہ بہت ہی تفصیل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس تحریر جس میں ایک جامعیت تھی، برکت تھی، اللہ کے نام کے رعب و دبدبہ، اور اس کے اندر ساری خوبیاں موجود تھی۔ بلقیس ملکہ سبا جب اس کو پڑھتی ہے اور دیکھتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت اور کشش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور تحریر کی برکتیں اس پر ایک عجیب اثر ڈالتی ہے، جس کی بنیاد پر اپنے لوگوں سے مشورہ کرتی ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد خلاصہ یہ طے ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس آدمی کو آزمائیں گے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کیا واقعتاً یہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے۔ لہذا آزمائش کی جو شکل اس نے اختیار کی، اس کی شکل یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بہت سے تحائف اور تحفے اس نے بھیجنے کی کوشش اور ارادہ کی۔ اس کے لیے قاصدوں کو تیار کیا اور سینکڑوں سونے کے اینٹ اور جواہرات اور 100 کی تعداد میں غلام اور کنیزوں کو روانہ کیا تاکہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ پیش کیا جائے۔ اگر اس کو وہ قبول کر لیں گے تو پھر اس سے ہم کو لڑنا بھی، ان سے ہم کو یہ بات آسانی کے ساتھ ان کو شکست دینا میرے لیے بالکل راستہ آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ انبیاء علیہم السلام دنیا دار نہیں ہوتے ہیں، دنیا پرست نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے حکم اور احکامات کے سامنے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ملکہ سبا بلقیس نے ان ساری چیزوں کو تحفتاً بھیج کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہی، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ ملکہ سبا ہماری خدمت میں قاصدوں کو بھیج کر کے وہ تحفے اور تحائف بھی ساتھ ساتھ بھیج رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان قاصدوں کے آنے سے پہلے 30 کلومیٹر پورے راستے میں سونے چاندی جواہرات کو بچھا کر کے رکھ دیے اور حکم دیے اپنے لوگوں کو اس پر جانوروں کو کھڑا کر دو اور جانوروں کو اسی پر پیشاب اور اس کے تمام غلاظت کو بھی ڈال دو۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان قاصدوں کے آنے کے راستے میں یہ ساری چیزیں کر دیے اور تقریباً 4000 سے زیادہ دونوں اطراف دونوں طرف سونے کی کرسیاں بچھا کر کے رکھ دیے۔ جب یہ قاصد چند اینٹیں لے کر کے آ رہے ہیں، سونے اور چاندی اور جواہرات لے کر کے آ رہے ہیں اور غلام اور کنیزوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، جب یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو وہ حیران و پریشان ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ لہذا جب آپ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کے تحفے جب پیش کیے گئے تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو ٹھکرائیں اور یوں کہا کہ کیا ہم کو تم بھاؤ تاؤ اور کسی طرح سے ہم کو اس کے ساتھ میں متاثر کرنا چاہتی ہو، لہذا ٹھوکروں سے مارے اور اس کو دور سے ہٹانے کی کوشش کیے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب یہ کیفیت پہنچی اس کے سامنے تو ملک سبا خود آنے کا اب ارادہ کر لیتی ہے۔ اس واقعے میں اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم ایک آدمی کو اتنی طاقت بھی دیتے ہیں، اتنی حکومت و سلطنت بھی دیتے ہیں، ساری شہرت اور عزت بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ لہذا ملک سبا کو جب یہ خبر ملی اور یہاں کے حالات جب قاصدوں نے بتایا تو وہ خاتون وہ عورت وہاں سے اپنے لشکروں کے ساتھ آنے کے اور اپنی جماعتوں کے ساتھ آنے کے ارادہ کر لیتی ہے کہ یقیناً وہ نبی ہے۔ اب اگر نبی کے ساتھ ہم اگر لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے تو ہماری شکست یقیناً لازمی ہے۔ لہذا جب وہ آتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھرپور ان کا استقبال کرتے ہیں، اور استقبال کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے جناتوں سے اور اپنے تمام جماعتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت لانے کے سلسلے میں مشورہ کیا، جہاں یہ تفصیلات قرآن کریم میں مذکور ہے کہ کسی جنات نے یہ کہا آپ صرف ایک قدم آگے پیچھے کیجئے، ہم یمن سے جو 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں سے ایک بھاری بھرکم بڑا تخت شاہی ہم آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ
السلام نے فرمایا کوئی اور ہے جو اس سے بھی جلدی لا کر کے اس کے تخت کو میرے سامنے پہنچا دے، اس کے آنے سے پہنچا دے؟ تو ان میں سے کسی اور نے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، لہذا کہنے والے نے کہا بس اتنا وقت مجھے دیجئے کہ آپ آنکھ بند کیجئے اور کھولیے، میں وہاں سے تخت اٹھا کر کے آپ کی نظروں کے سامنے لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لہذا ایسا ہی ہوا میرے بھائیو بزرگوں، یہ سارے کارنامے، یہ حکومت و سلطنت، یہ شہرت، یہ دولت، یہ پوری دنیا پر حکومت، چرندے پرندے درندے جناتوں ساری چیزوں پر حکومت رکھنے والا شخص، اور اس تخت کو ایک پل اور آنکھوں کے جھپکتے ہوئے اپنے سامنے دیکھ کر کے کیا کہتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ ہے وہ سب میرے رب کے فضل سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میری کوئی طاقت نہیں ہے، اس میں میری کوئی چالاکی نہیں ہے، اس میں میرا کوئی دانشمندی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ ہے فرما برداروں کی زبان، یہ ہے اللہ والوں کی زبان، یہ ہے نبیوں اور رسولوں کی زبان، یہ ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کی زبان۔ لیکن ایک ایسے شخص کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قرآن کی روشنی میں، کسی کتاب اور کسی دنیا دار کے قصے کہانیوں سے نہیں، قرآن کریم میں ایک شخص کا ذکر اللہ نے کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، جس کا نام ہم سب خوب اچھی طرح جانتے ہیں، قارون، جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم نماز چھوڑو گے اور بے نمازی ہو کر کے مرو گے تو کل قیامت کے دن تیرا حشر قارون، فرعون، حامان کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ وہی قارون ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ۔ اللہ فرمایا قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ہی میں سے ایک شخص تھا، مفسرین نے چچا زاد بھائی لکھا ہے، فبغى علیہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہی ظلم کرنے لگا، بدنام کرنے لگا، ان کی عزتوں کے طاق میں لگا رہتا تھا، جہاں موقع ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آوازیں کیا کرتا تھا، تہمتیں لگاتا تھا۔ اللہ فرمایا ہم نے اس کو خزانہ دیا تھا، خوب دیا تھا۔ کتنا خزانہ؟ قرآن کہہ رہا اتنا خزانہ کہ جس کی چابیاں مضبوط طاقتور مرد لوگ بھی نہیں اٹھا پاتے تھے۔ مفسرین علماء کرام نے لکھا ان کی تعداد کم سے کم 100 آدمیوں کی ہوتی تھی جو ان کی خزانے کی چابیاں اٹھا نہیں پاتے تھے۔ اولی القوہ قرآن کریم میں نام لیا گیا، اذ قال له قوم لا تفرح، قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے لوگ اس کو نصیحت کیا کرتے تھے، ارے بھائی تم ایسا کام نہ کرو، مت اتراؤ اس دولت پر، اس شہرت پر، اس خزانے پر مت اتراؤ، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر اللہ نے تم کو دولت دی ہے تو اس دولت کے ذریعے سے آخرت کماؤ، اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرو، اس دولت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں پر احسان کرو جیسا اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن کیا کہتا ہے؟ اور یہ کہا جاتا ہے وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی عہدے اور سلطنت اس کیفیت کے ذریعے سے ہرگز فساد نہ مچاؤ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ لیکن اس کا جواب کیا تھا یہاں بتانا یہ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی، لیکن سارے کارنامے کے بعد کیا کہتے ہیں وہ؟ ھذا من فضل ربی، لیکن ایک نافرمان ہے جس کو اللہ نے خوب دولت دی ہے، اتنی دولت دی ہے جس کے خزانے کی چابیوں کی عالم ہے۔ آج جس طرح سے ایک دکان کی چابی اور خزانے تجوریوں پر ہم سب کے دماغ اور مزاج بگڑ جاتا ہے، ہماری زبانیں بگڑ جاتی ہے، ہماری آنکھوں کی پاور اور طاقت بگڑ جاتے ہیں، ہماری سوچ اور فکریں بگڑ جاتی ہے۔ سوچئے اگر اللہ آج کے دور میں جن لوگوں کو اسی طرح سے دولتیں دی ہے تو آج کس طرح سے باغی اور شریر بن کر کے پھر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی کچھ ایسے نیک بندے ہیں، نیک عورتیں اور مرد ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی دولتوں کو، اپنے مال کو، اپنے علم کو، اپنے ہنر کو لگا کر کے اللہ کو راضی اور آخرت بنانا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ کیا کہا؟ قال انما اوتیت علی علم عندی، کہ کیا تم ہم سے بات کر رہے ہو؟ کیا یہ اللہ نے دیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی مرضی پر ہیں؟ نہیں۔ قال انما اوتیت علی علم عندی،
یہ سب میرے علم اور میری ہنر کی وجہ سے ہے، جو کچھ میرے پاس معلومات ہے اس سے یہ دولت بنی ہے، ہم اس سے یہ ساری شہرت حاصل کیے ہیں، اپنے ہنر اپنے فن سے کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلی من القرون من هو اشد قوة منہ قوة، کیا اس سے پہلے بھی نہیں تجھے معلوم کتنے مضبوط لوگ، طاقتور لوگوں کو میں نے ہلاک کر دیا، جبکہ وہ جماعت میں بڑی طاقت رکھتے تھے، مضبوط رکھتے تھے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، ہم کو معلوم ہے تیرے جرم، ہمیں معلوم ہے تیرے کرتوت، ہمیں معلوم ہے تیری ساری چیزیں، ہم تم سے جب تم کو پکڑیں گے تم سے پوچھیں گے بھی نہیں، تم سے ہم سوال بھی نہیں کریں گے، تیرے گناہوں کے بارے میں تذکرہ بھی نہیں کریں گے، بلکہ ہم پکڑ کر کے تجھے پھر ایک ٹھکانے پر لا کر کے چھوڑ دیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ آگے یہاں ارشاد فرماتا ہے میرے بھائیو بزرگوں، یہی قارون اپنی دولت پر، اپنی شہرت کی بنیاد پر ایک اللہ کے پیغمبر لاڈلے کو ستایا کرتا تھا، ظلم کیا کرتا تھا، اس کے خلاف بغاوت کرتا تھا، اس کے ساتھ میں طاقت کا استعمال کیا کرتا تھا، اپنی دولت کی وجہ سے کمزوروں پر اور لوگوں پر تہمتیں اور ان پر ظلم کی ساری کیفیتیں ڈھاتا تھا، اور فرعون کا آدمی بن کر کے وہ سارا کام کیا کرتا تھا، اور پھر زبان یہ استعمال کرتا تھا یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا میں کسی آدمی کو اگر علم، صنعت، حرفت اور دولت، شہرت اگر ہے تو یاد رکھیے اللہ کا دین ہے، ہمارا اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ علم جس دماغ سے ہم نے حاصل کیا ہے، صنعت و حرفت کا کمال جس دماغ سے ہم نے حاصل کیا ہے، بتائیے یہ دماغ کہاں سے ہم نے لایا؟ کیا ماں کے پیٹ میں ہم نے کوئی خریداری کی تھی؟ کیا دنیا میں آنے کے بعد کوئی خریداری کی؟ اگر اللہ دماغ نہیں دیتا تو نہ صنعت و حرفت کا کوئی ہمیں ہنر اور نہ کوئی طاقت حاصل ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کبھی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت میں کبھی بھی کوئی بغاوت کی اور کوئی اس طرح کی باقی کے جملے اور زبان نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ لہذا ہمیشہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نصیحت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کیفیت کو اور ھذا من فضل ربی کا اپنے اندر دلوں میں بسائیے کہ جو کچھ ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ آج ھذا من فضلی کو ہم نے صرف دیواروں کی ایک زینت بنا لیتے ہیں، گاڑیوں پر اسٹیکر لگانے کی ایک ہم نے فیشن بنا لیا ہے، گھر کے دروازوں پر لٹکانے کا ایک فیشن بنا لیا ہے۔ باقی اگر کوئی پوچھے تو اپنی دولت، اپنا گھر، اپنے مکان، یہ ساری چیزوں کی نسبت اپنے کمال کی طرف کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ ھذا من فضل ربی، دیواروں کی زینت مت بنائیے، دروازوں کو زینت نہ بنائیے، گاڑیوں کے لیے اس کو اسٹیکر کا استعمال کر کے اپنے آپ کو مسلمان کی پہچان نہ بنائیے، بلکہ دل و جان سے، قلب سے، دل سے، فکر سے، سوچ سے، ہر ادا سے یہ کہیے جو کچھ ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، تبھی یہ ھذا من فضلی کا حق اب ادا کریں گے۔ لہذا کیا ہوا اس قارون کا انجام؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ذکر فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا اس دنیا میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کبھی نافرمانوں کی دولت کو دیکھ کر کے منہ میں پانی لاتے ہیں، کبھی زانیوں، شرابیوں، کبابیوں، بدماشوں کی دولت اور اس کی شہرت کو دیکھ کر کے دین کو حقیر سمجھ کر کے وہ اپنے آپ کو اسی طرح بننے کی فکر کرتے ہیں، کبھی اپنے اندر میں وہی ہوس پیدا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کاش کہ ہم کو بھی اسی طرح ہو جانا چاہیے تھا، ہم بھی اسی طرح بن جاتے، ہم بھی اسی طرح دولت بنا لیتے، حرام سے اپنے آپ کو سجا بجا لیتے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کی آیت کریمہ پر ایک عبرت کی نظر ڈالیے۔ فخرج علی قوم فی زینتی، قارون ایک مرتبہ سج دھج کر کے بڑی زیب و زینت کے ساتھ نکلا اور دولت کی نمائش کیا، لوگوں کو دکھایا جس طرح سے آج بڑے مالدار قسم کے لوگ اپنی دولتوں کو شادی بیاہوں میں نمائش کرتے ہیں، اپنے بازاروں میں نمائش کرتے ہیں، اپنی زندگی کی اس کیفیت میں نمائش کرتے ہیں، بڑے مہنگے شادی محلوں میں اپنے بچوں کی شادیاں کر کر کے، ولیمے کر کر کے، بڑی بڑی دعوتیں کر کے اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں، اپنے کو بڑا دکھاتے ہیں۔ عبرت لیجئے، عبرت لیجئے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، اللہ فرمایا وہ نکلا بن سور کر کے تاکہ لوگ دیکھیں میری دولت کا، میری زینت کا، میرے تمام خوبصورتی کا، میری جماعت کا، میرے پیچھے کتنے لوگ چل رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ دیکھنے والے دو طرح کے تھے،
ایک وہ نافرمانوں کی جماعت جس کو دنیا سے محبت تھی، وہ کہنے لگے کاش ہم کو بھی اسی طرح ہوتا، ہم کو بھی اسی طرح دولت ملتی۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ کتنا خوش نصیب ہے، اتنی دولت، اتنی شہرت، اتنا سب کچھ۔ آج کسی نمازی، کسی تہجد گزار، کسی حافظ قرآن، کسی عالم دین، کسی متقی کو دیکھ کر کے دل میں یہ تمنا نہیں پیدا ہوتی ہے کاش ہم بھی ایسے ہوتے، کاش ہمارے بچے بھی ایسے ہوتے، کاش ہمیں بھی یہ چیز نصیب ہوتی۔ نہیں، بلکہ دنیا داروں کی یہی کیفیت، وہ دنیا 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 کی طرف۔ اللہ فرمایا لوگ کہنے لگے، لیکن جس کو اللہ نے علم، سمجھ، ایمان، تقوی عطا فرمایا تھا، جن کا ایمان آخرت پر، عمل صالح پر، کیا کہا؟ قال الذی اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، ارے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ساری کامیابی اور ثواب یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے ان چیزوں سے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور آخرت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، ایسے لوگوں کی نہیں، بدماشوں کی نہیں، نمائش کرنے والوں کی نہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی نہیں، تکبر غرور کو آخرت کی خوشیاں نہیں ملتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اور قارون کے خزانے کو، اس کے تمام محل، در و دیوار، ساری چیزوں کو زمین سمیت دھسا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اس نے الزام تراشی کیا تھا اور کسی عورت کو پیسے دے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے تیار کر کے بھیجا تھا، لمبا واقعہ ہے، اس موقع پر اللہ نے اس کو پکڑا اور خزانے کے ساتھ اللہ نے قارون کو بھی دھسا دیا۔ آج زمین نگل گئی، خزانے چلے گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ اگر کوئی یاد کرتا ہے اس کو تو اس کے گناہوں کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اگر کوئی یاد کرتا ہے تو ان کی نیکیوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، نبیوں کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے اچھے کاموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، ان جیسی چیزیں اپنے اندر میں لانے کی فکر کی جاتی ہے۔ لیکن کوئی مسلمان سے اگر پوچھ لو، چاہے دل میں اس کی کتنی تمنا اور حرص ہے کہ تم کیا قارون کے ساتھ چاہتے ہو تمہارا حشر ہو، تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں۔ لیکن اگر کسی ایک ادنا مسلمان سے پوچھا جائے جو کبھی کچھ نیکی نہیں کیا ہو لیکن دل میں اگر ایمان کی ایک تھوڑی سی جھلک بھی ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کیا تمہارا حشر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کرے تو کیسا ہے، تو وہ غریب مسلمان یہ کہنے کے لیے خوشی محسوس کرے گا اللہ کی بڑی مہربانی اور توفیق ہوگی۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہے دونوں کا فرق ہے، یہ دونوں کا نظام ہے جو اللہ نے چلایا۔ کیا ہوا؟ صبح وہ لوگ جب دیکھے، اللہ فرما رہا ہے فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، جتنے اس کی جماعتیں تھیں، خزانے کے مالک تھے، جتنے ان کے ساتھ فائدے اٹھاتے تھے، جتنے لوگ رہا کرتے تھے، ہاں میں ہاں ملاتے تھے، جب قارون دھسنے لگا، زمین پکڑنے لگی، نگلنے لگی اور جانے لگا، کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، کوئی جماعت نہیں آئی، کارندے نہیں آئے، اور نہ وہ کسی کو بلا سکا اپنی مدد کے لیے، اتنی مہلت بھی نہیں ملی۔ وما کان من المنتصرین، یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ آج دنیا میں جو ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو غریبوں، مزدوروں، پریشان حالوں پر ظلم کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، یاد رکھیے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچیں گے، ایک نہ ایک دن ضرور اللہ پکڑے گا۔ یہ ساری تاریخیں ہیں، قارون ہے، فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے، نمرود ہے، ان کی ساری مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ کیا ہم نے عبرت لینا چھوڑ دیا میرے بھائیو بزرگوں؟ آگے اللہ فرمائے کوئی نہیں آیا، چیختا رہا، اتنی مہلت بھی نہیں اللہ نے دی، زمین اتنی جلدی پکڑ لی۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، جو لوگ دیکھے تھے ان کی جماعت کو، ان کے خزانے کو، ان کی زینت کو، ان کی تکبرانہ زندگی کو، ان کے ٹھاٹ باٹ کو، جو کل وہ کہہ رہے تھے کاش ہم بھی اسی طرح ہوتے، کتنا خوش نصیب آدمی ہے، دنیا اس کے پاس کتنی ہے، عزت شہرت کتنی ہے، جو لوگ کل کہہ رہے تھے آج وہ کہنے لگے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ جس سے چاہتا ہے روزی عطا فرماتا اپنے بندوں کو، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرنا کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا احسان نہیں ہوتا ہم پر تو ہم بھی زمین میں دھس جاتے، ہم کو بھی اللہ دھسا دیتا۔ آج اگر مسلمان کوئی بچا ہے
یا اسی طرح سے کوئی غیر مسلم بے ایمان بچا ہوا ہے جو اللہ کی پکڑ سے بھی بچا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے اور آپ کا کوئی کمال نہیں، ہماری نمازوں میں بھی اتنی تاثیر نہیں ہے، ہمارے روزے میں بھی اتنی قوت نہیں ہے، ہماری تلاوت میں بھی اتنا پاور نہیں ہے، ہمارے زکوٰۃ اور صدقے میں بھی اتنا خلوص نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب سے کبھی بچا لے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اگر آج ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، آج ہم کو دنیا میں اس دھرتی پر روزی مل رہی ہے، یا جو لوگ ایمان والے نہیں ان کو بھی مل رہی ہے، یہ ان کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا کمال ہے۔ لوگ کہنے لگے لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، افسوس کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ لخسف بنا، ان دونوں واقعات اور حالات سے ہم آپ کے سامنے اس لیے یہ عرض کرتے ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کہ یہ دو راستے ہیں، دو نیک لوگوں، دو اللہ کے بندوں کے ایک نظام ہے یہاں اس دنیا میں۔ ایک طرف اچھے لوگوں کے ہیں، ایک طرف برے لوگوں کے ہیں۔ اچھے لوگوں کی زبان ایسی ہوتی ہے، برے لوگوں کی زبان ایسی ہوتی ہے، اور اللہ دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ رات کے سجدے کرنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، اور دین کے اجالے میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والے، ناچنے گانے بجانے والے، چوری قتل کے ارادے کرنے والے، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور ان سسکیوں کے سجدوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ان آنچلوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ان آنکھوں کے آنسو کے قطروں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے آپ اور ہم اچھے بنیے، اللہ کے شکر گزار بندہ بنیے، ہر حال میں اللہ کے احسانات اپنے اوپر رکھ کر کے شکر ادا کیجئے، یاد کیجئے، اور ہر ایک چیز پر یہی کہیے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ ہے یہ سب میرے رب کے فضل اور مہربانی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، اور یقیناً اگر اللہ دماغ نہیں دیتا تو پتہ نہیں کہاں دیوانے کی طرح ہم اور آپ پھرتے۔ اگر عقل سلیم نہیں عطا فرماتے، پاکی ناپاکی میں فرق نہیں کر پاتے۔ اس لیے دنیا کی دولت، علم، صنعت و حرفت، چالاکی، ہوشیاری، اس کو اپنا کوئی کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عبرت لینی چاہیے۔ ان سارے واقعات کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس صورت پاک میں تسلی دیتے ہوئے ان واقعوں کو سنایا، اور ساتھ ساتھ کافروں، مشرکوں، بدماشوں، دولت مندوں، دنیا داروں کو قارون کا واقعہ بھی سنا کر کے بتایا کہ پکڑ ہے میری، ہم جب پکڑیں گے تو تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ اچھے بنیے، زبان اچھی رکھیے، شکر گزار بندہ بنیے، اللہ کے نیک بندے بنیے۔ بننے کا ایک وقت ہے اور ایک سسٹم اللہ نے رمضان المبارک کا یہ دن دیا ہے۔ اب بالکل آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ ہے، یہ چلا گیا رمضان، گزر گیا 2 حصہ، بالکل آخری ہے۔ ابھی بھی اگر غفلت میں رہ کر کے ابھی بھی اللہ کو منائیں گے نہیں، اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، تو ہمارے اور آپ سے زیادہ بد نصیب اس دنیا میں اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے، اور ہمارے اور آپ سے کوئی آخرت کا نقصان اٹھانے والا ہو نہیں سکتا ہے۔ بس آخری ایک آیت کے بارے میں بہت ضروری بتاؤں۔ اس قرآن کریم کی سورت قصص یہ جو نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری ہجرت کے وقت میں نازل ہوئی تھی، اور آپ جس وقت مکۃ المکرمہ سے کعبہ کو دیکھتے نکل رہے تھے مڑ کر کے، جب آپ کا کعبہ بھی نظروں سے اوجھل ہوا، اور پھر آپ مکہ کو دیکھیں، عمارتوں کو دیکھیں، آبادی کو دیکھتے مڑ کر کے، اور کہہ رہے تھے اے کعبہ، اے مکہ، میں خود نہیں جا رہا ہوں، میرا دل تو نہیں چاہ رہا ہے، تجھ سے محبت ہے۔ یہ ساری تمنائیں، آرزویں اللہ کے رسول اپنی دلوں سے اس کا اظہار فرما رہے تھے۔ لیکن جب مکہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، آبادی اوجھل ہو گئی، اور علاقہ بالکل نظروں سے چھپ گیا، تو آپ کے دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت اور ایک حسرت پیدا ہوئی۔ حضرت جبریل اس وقت آئے اور یہ آیت کریمہ لائے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی عالم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، جس میں اللہ نے اپنے نبی محبوب لاڈلے رسول کو تسلی دیا، آپ جائیے، خوشی سے جائیے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، ہم دوبارہ آپ کو لوٹائیں گے۔ معاد سے یہاں
यहाँ मुफस्सिरीन उलमा किराम मक्कतुल मुकर्रमा का शहर लिया है। इसके अलावा दूसरे भी अक़वाल हैं, लेकिन ज़्यादातर माद से मक्का है कि आप जाइए, हम लौटाने की कुदरत रखते हैं और हम आपको ज़रूर लौटाएंगे। लिहाजा चंद सालों के बाद में, यानी 8 सालों के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दोबारा मक्का लौटाया और शान शान तरीक़े के साथ लौटाया। इस आयत करीमा से ये सब हम सबको इबरत मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से जो नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करते रहिए और फरमाबरदार बनिए। हालात को अल्लाह लौटाने वाला है, खुशियाँ देने वाला है, हालात को वही बनाने वाला है। और बनाने के लिए अल्लाह ताला ने राज़ी अपने आप को और खुश करने के लिए अल्लाह ताला ने नेकियों के सारे जाल बिछा दिए हैं। इससे हम लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह हम सबको इन तमाम चीज़ों से इबरत लेने की तौफीक दे और अमल सालिहा की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको आखिरी अशरे की अपनी ख़ास रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतें अता फ़रमाए। हर एक की आरज़ू और तमन्ना को अल्लाह पूरी फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।